تو رحمت ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آخر کار رمیسا اپنے منصوبے میں کامیاب ہو ہی جاتی ہے اور لیم صاحب کے ساتھ زبیدہ کے گھر شفٹ ہو جاتی ہے۔ زوبیا بہت پریشان ہے، وہ پریشے سے کہتی ہے پریشے جب رمیسا آنٹی ہمارے گھر آ جائیں گی تو وہ ہماری ماں کی زندگی کو جہنم بنا دیں گی، جس پر پریشے کہتی ہے زوبیا آپ فکر نہ کریں، اگر ابا نے رمیسا آنٹی کو اس گھر میں لانا ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اور ماں کو کرائے کے مکان میں شفٹ کر دوں گی، لیکن میں تمہیں جہاں رمیسا آنٹی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ رمیسا آنٹی کے ارادے کتنے خراب ہیں، یہاں آ کر وہ باپ کے دل میں ماں کے لیے مزید نفرت بھر سکتی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم دونوں یہاں اس کے ساتھ نہ رہو، جس پر زوبیا کہتی ہیں ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ لیم صاحب رمیسا اور اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ زبیدہ کے گھر آ جاتے ہیں۔ زبیدہ خاموش ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پریشے اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ماں تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ان لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت کیوں دی، جس پر زبیدہ کہتی ہیں کہ بیٹا اگر یہ یہاں پر آ گئے ہیں تو میں لیم کے والدین کو یہاں آنے سے کیسے روک سکتی ہوں، جس پر پریشے کہتی ہے ٹھیک ہے ماں پھر آپ لوگ یہاں سے نہیں رہیں گے، جبکہ رمیسا یہاں پر آ چکی ہے اور زبیدہ کو علیم صاحب کی زندگی سے نکالنے کے طریقے سوچنے لگی ہے۔ وہ صاحب کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے پریشے اور لیزے کی شادی ہو گئی ہے، اب وہ اس گھر میں نہیں آئیں گے، اس لیے ہم نے وہ کمرہ اپنے دونوں بیٹوں کو دے دیا ہے اور میں اور علیم اماں جی کا کمرہ لیں گے، اس طرح آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر رمیسا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ زوبیا رونے لگتی ہے کیونکہ پریشے اور لیزے اپنے گھر جا چکے ہیں، جبکہ زوبیا اپنی ماں کو ہر روز تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اب پریشے بہت پریشان ہے، وہ باری کو اس ساری صورتحال کے بارے میں بتانا چاہتی ہے تاکہ باری کو اپنا گھر تلاش کرنے میں مدد کر سکے۔ وہی دوسری طرف لیزے کی خدمت اور خوشی کی وجہ سے لیزے کے ساتھ اب اس کے ساتھ بہت اچھے رویہ رکھتی ہے، وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ لیزے جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، اس لیے وہ لیزے سے کہتی ہے بیٹا تم اپنا خیال رکھو، میری فکر چھوڑ دو، میں کچن کا کام سنبھال لوں گی، لیکن تم جلد ٹھیک ہو جاؤ۔ لیزے یہ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور بلا آخر زہیب کی کوششیں رنگ لے آتی ہیں، لیزے اپنے پیروں پر اٹھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر لیزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زہیب سے کہتی ہے زہیب میں نے چلنے کی امید بالکل چھوڑ دی تھی، لیکن تم نے مجھ پر بھروسہ کیا، آپ نے مجھے امید دلائی کہ میں دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہوں، اور دیکھو آج میں نے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر تمہیں دکھایا، جس پر زہیب کہتے ہیں کہ ہاں لیزے تم بہت جلد اپنے پیروں پر چلو گی اور مجھے تم پر فخر ہے۔ یہ دیکھ کر زہیب کی بہن رمیشا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ اپنی ماں کے پاس آ کر کہتی ہے ماں تم اس عمر میں کچن میں کام کرتی ہو، تم اپنی بہو کو کیوں نہیں بتاتی، جس پر زہیب کی والدہ کا کہنا ہے کہ وہ ورزش کر رہی ہے جس پر وہ ٹھیک ہو جائے گی تو وہ ہر چیز کا خیال رکھے گی، جس پر رمیشا کہتی ہے آپ اس دور کی پہلی ساس ضرور ہیں جو اپنی بہو کے اتنے تانے اٹھا رہی ہے، جس پر رمیشا کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اپنے دل سے اس کے لیے نفرت نکال دو، وہ محبت کو جگہ دیں، لیزے اتنی بری بھی نہیں ہے جتنا کہ ہم نے سوچا تھا اس کے بارے میں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا پریشے کو زوبیا اور زبیدہ کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ کر دینا چاہیے یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور کیا جہاں پر لیزے اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے تو کیا جہاں پر رمیشا اس کو یہاں پر اس گھر میں رہنے دے گی یا نہیں؟ تو آپ کو جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔